ابو اسحاق فرازی علیہ رحمہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا جو ہمیشہ اپنا آدھا چہرہ کپڑے سے چھپا کر رکھتا۔ ایک مرتبہ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، جب بھی تم میرے پاس آتے ہو اپنے آدھے چہرے کو چھپا کر آتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے ہی میں نے اس سے کہا تو وہ زار و قطار رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ ابو اسحاق، اگر تم میرے راز کی حفاظت کرو تو میں تمہیں بتاؤں۔ میں نے کہا کہ بالکل میں تمہارے راز کی حفاظت کروں گا، بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپا کر رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور، بات یہ ہے کہ میں پہلے کفن چور تھا اور میری یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی نئی قبر میں قبرستان کے اندر دیکھتا تو رات کو قبرستان میں جاتا، قبر کو کھولتا، کفن کو نکالتا اور بازار میں جا کر بیچ دیتا۔ اس سے میں اپنا گزر اوقات چلاتا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ قبرستان میں ایک نئی قبر بنی ہوئی ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں رات کو آؤں گا، قبر کو کھول کر کفن نکال لوں گا۔ جب رات ہوئی میں قبرستان کے اندر گیا، میں نے قبر کو کھودا، پھر اینٹیں ہٹائیں، اور جیسے ہی میں جھکا کفن کو کھینچنے کے لیے تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کفن کے اندر ایک عورت ہے اور وہ چیخ کر مجھ سے کہہ رہی ہے کہ تم مجھے بے لباس نہ کرو۔ میں بڑا حیران ہوا اور دل ہی دل کے اندر کہنے لگا، کیا مرنے کے بعد بھی انسان کلام کرتا ہے؟ اب مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے پھر دوبارہ وہ زور لگا کر کفن کھینچا تو اس عورت نے مجھے زوردار ایک تھپڑ گال پر مارا۔ وہ تھپڑ ایسا تھا کہ 5 انگلیاں اس کی میرے گال پر چھپ گئیں۔ میں ادھر ہی بے ہوش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب میں ہوش آیا تو وہاں سے میں دوڑتا ہوا آیا اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پھر میں نے سچے دل سے توبہ کی کہ آئندہ میں کبھی بھی کفن چوری نہیں کروں گا۔ لیکن حضور، اس دن سے میرا یہ گال بالکل کالا ہو چکا ہے۔ اب ایک طرف کا گال تو سفید ہے، ایک طرف کا گال اس تھپڑ کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے۔ اب میں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ طائب ہوتا ہوں، شاید کہ مالک کی کائنات مجھ پر کرم کرے اور میرے اس گال کو صحت عطا کر دے، میرا یہ گال بھی پہلے کی طرح ہی ہو جائے۔ ابو اسحاق فرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے یہ تمام واقعہ امام اوزائی علیہ رحمہ کو لکھ کر بھیجا۔ امام اوزائی نے اس واقعے کو پڑھا اور کئی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پڑھنے کے بعد امام اوزائی نے دوبارہ ایک خط لکھا ابو اسحاق فرازی کو، کہا کہ اس سے پوچھو، تم جب کفن چوری کیا کرتے تھے اہل قبلہ کی، تو یہ تو بتاؤ کتنے لوگوں کے چہرے قبروں کے اندر قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے تھے اور کتنے لوگوں کے پھرے ہوئے نہ ہوتے تھے؟ آپ نے جب یہ خط پڑھا تو دوبارہ اس کفن چور کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ جب تم مسلمانوں کے قبرستان میں جاتے تھے، قبروں کو کھود کر کفن نکالتے تھے، کتنے لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے تھے اور کتنے لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف ہوتے تھے؟ تو وہ کفن چور کہنے لگا کہ بہت سے ایسے مسلمان تھے کہ جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے تھے، اور کوئی چند ایک ہی ہوتا تھا جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ جب آپ نے اس کفن چور سے یہ سنا تو آپ نے تمام باتیں امام اوزائی علیہ رحمہ کو لکھی اور لکھ کر آخر کے اندر یہ بھی لکھا کہ آپ نے یہ کیوں پوچھا تھا۔ امام اوزائی علیہ رحمہ نے جواب میں لکھا کہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ جس مسلمان کا چہرہ قبر کے اندر قبلے سے پھر جائے تو سمجھو کہ اس کو ایمان پر موت نہیں ہوئی ہے، اس کو سنت پر موت نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ کفر کے اندر مرا ہے، اور جس شخص کا چہرہ قبلے سے نہ پھرے اس کی موت ایمان پر ہوئی ہے، اس کی موت سنت پر ہوئی ہے۔ ابو اسحاق فرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اوزائی سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان تو دنیا کے اندر کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے، پھر وہ قبر کے اندر جب جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے سے کیوں پھیر دیا جاتا ہے؟ تو امام اوزاعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے کبائر گناہ کرنے سے منع کیا ہے؟ بعض مرتبہ مسلمان تو ہوتا ہے لیکن اللہ رب ذوالجلال نے جن گناہوں سے منع کیا ہے وہ مسلمان وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ کے اندر کفر کر بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں تو کفر کی حالت کے اندر مرا۔ تو جوانوں، اللہ رب ذوالجلال نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے روکا ہے، جن کبیرہ گناہوں کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کبائر سے منع کر دیا ہے، ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کبیرہ گناہ کرتے رہیں اور ان کبیرہ گناہوں کے اندر کوئی ہم کفر کر بیٹھیں، ہمارا ایمان سلب ہو چکا ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ لگے۔ اور اگر ایمان سلب ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہ لگا اور اسی حالت کے اندر ہم مر گئے، تو بظاہر تو لوگ ہماری جنازہ بھی پڑھیں گے، ہمیں مسلمانوں کی طرح کفن بھی دیں گے، دفنائیں گے بھی، لیکن قبر کے اندر جب ہم جائیں گے تو منکر نکیر ہم سے جب سوال کریں گے تو ہم دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ اور یہ نحوست کیوں پڑے گی؟ فقط کبیرہ گناہوں کی وجہ سے۔ تو جوانوں، چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، تو ہمیشہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہو۔